الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے، جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، جڑے ترس دے سن ملن نو دن راتی، جڑے ترس دے سن دید نو دن
ਰਾਤੀ ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੜ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਭੂਟਿਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਭੂਟਿਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ جیم جوڑ کے ہاتھ دعا منگو جیم جوڑ کے ہاتھ دعا منگو شالا مرن نہ پتر بڈھے ماپے آندے چھوٹی عمریں مرے نہ خامد ہڑیو تے جان پہ جاندی وچ سے آپے آندے بوٹا پال پوس کے جوان کیتا تے کلی ڈگ پیندی کنڈیاں والیاں چھاپے آندے آزم یار مری اولاد دا غم بہتا تے جان دائے مری اولاد والا حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ وجل مجدہ اس ذات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق سچ پر بولنا نصیب فرمائی اور حق بات کہنے میں وہ باری تعالیٰ جل جلالہ میری مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنا کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بیان کا موضوع ہے قبر کی پکار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، موت آنے والی آئے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، یاد رکھ بندے ایک دن تجھ پہ منو مٹی ڈالی جائے گی۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ درود پاک چیز ایسی ہے، درود پاک وظیفہ ایسا ہے، درود پاک کرم کی بہار ہے، درود پاک بخشش کا ذریعہ ہے، درود پاک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی میرے نبی کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو، جس کا مفہوم ہے جو میں عرض کر گیا خطبے میں، ان اللہ و ملائکتہ، مفہوم بیان کروں گا، خلاصہ بیان کروں گا۔ ان لفظ انا جو ہے یہ عرب میں جب لوگ بولتے تھے
تو اس وقت بولا کرتے تھے جب جس میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہوتی تھی، تو وہ اہل عرب بولا کرتے تھے انا، بے شک، اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی کی ذات پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو اس میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو یوں سمجھ لیجئے، پنجابی کا مقولہ ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، میرے مالک و مولا نماز سے پاک ہے، سجدے سے پاک ہے، ہمیں حکم دیا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ آج مجھے سجدہ ریز ہے، گواہ ہو جاؤ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس کی لفظیں بھی معاف کر دوں گا، اس کے جرم بھی معاف کر دوں گا۔ کس سبب سے؟ کہ اس نے جھکنے والا عمل کیا ہے، اس نے اطاعت و فرما برداری والا عمل کر لیا ہے، اب میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس کے درجات بھی بلند فرما۔ تو اس لیے حکم ہمیں ہے نماز کا، رب اس سے پاک ہے، زکوٰۃ کا حکم ہمیں ہے، حالانکہ وہ مالک و مولا وہ تو سخی ہے، وہ تو سخیوں کا بھی سخی ہے، وہ تو مالک و مولا ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو جل جلالہ ہے، لیکن ہمیں حکم ہے سخاوت کرنے کا، ہمیں حکم ہے زکوٰۃ دینے کا۔ مختصر قصہ کہ ہر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہم کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے پاک ہے۔ جب محبوب پر درود و سلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو وہ درود بھیجتے ہیں، وہ جو رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، اس میں فائدہ تمہارا ہے، اس میں برکت تمہیں ملے گی کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ اور درود پاک پڑھنے میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک میں شفا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا جو ذکر ہے کیونکہ وہ جل جلالہ ہے، اس میں جلالیت ہے، اللہ کے نام میں ایک روب ہے، اللہ کا نام لے تو جسم کو حرکت ملتی ہے، جسم میں تازگی آتی ہے، یوں سمجھ لے ذکر کرنے والا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، تو درود پاک جب پڑھتے ہیں تو ٹھنڈک ملتی ہے، گرم اور ٹھنڈا جب مل جاتا ہے تو وہ تر ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساتھ ساتھ درود و سلام بھی پڑھا کرو، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کسی ایک مقام پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھ لیجئے کہ اذان ہے، اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوکا دیا جاتا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ میرے اس پاک گھر میں۔ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، میرے پاک گھر میں آؤ گے، برکتیں لو گے، تو اس میں محبوب کا ذکر بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں محبوب کا بھی ذکر ہے۔ نماز دیکھیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی تو بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی بھی تو پڑھتے ہیں، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر آ جائے توبہ نعوذ باللہ، یعنی کم علمی کی بنا پر، تو کچھ ایسے ہے توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں شرک، ایسا نہیں ہے، نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کسی مقام پر اکیلے چھوڑا نہیں، ہم کون ہوتے ہیں علیحدہ کرنے والے؟ نماز میں دیکھیں محبوب کا بھی ذکر ہے، اللہ کا، نماز اللہ کی، دیکھیں اللہ کی بندگی ہے نا، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی یا اس کے محبوب کی؟ اللہ کی، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، تو جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں محبوب پر درود السلام بھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جیسے محبوب پر ہم جب یہ سلام بھیجتے ہیں تو سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ بڑی نکتے کی بات کرنے لگا ہوں، جاگتے ہوئے کو سلام کرتے ہیں یا سوئے ہوئے کو سلام کرتے ہیں؟ جاگتے ہوئے کو، ایک بات۔ دوسری بات،
ہم جب جاگتے ہوئوں کو سلام کرتے ہیں، پھر جو سننے والا ہو اگر بہرا ہے، اندھا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بہرے کو بولے جائیں گے، اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے، پھر اس کو ہم اشارے سے سلام کریں گے، اس کو پتہ چلے گا مجھے سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے محبوب تو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی انہوں نے درود و سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کیا کہا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی یہ دور و نزدیک کے، ہم کہتے ہیں نا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں، ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے کا مقصد یہ، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اس وقت خیال کہاں ہوتا ہے؟ کس کو سلام کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس محبوب پر جب سلام بھیجتے ہیں تو پھر محبت بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے نماز قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک سیگا چھوڑ جائیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چھوڑ جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر جدا کرنے والا کون ہے؟ ملا دو۔ جب اس رب نے ملایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ جب اس نے کسی جگہ پر اپنے محبوب کو چھوڑا نہیں، ہم کون ہوتے ہیں دور کرنے والے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تو درود پاک کی بات چل رہی تھی، ایک شہد کی مکھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کے گرد بوسے لینے لگی، گھومنے لگی، کبھی دائیں آتی ہے تو کبھی بائیں آتی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی کو مخاطب کر کے پتہ کیا فرمایا؟ اے شہد دی مکھی، کدی دائیں آنی ہے تے کدی بائیں جانی ہے، کدی اتے آنی تے کدی جناب سجے آنی ہے۔ اے شہد دی مکھی، وجہ کی ہے اج تو جناب میرے گرد تو اج چکر کر رہی ہے؟ شہد دی مکھی عرض کر دیے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جدوں میں تواڈے دائیں آنیاں تے تاں وی خوشبو پانیاں، جے میں تواڈے بائیں آنیاں تے تاں وی خوشبو پانیاں، جے سامنے آنیاں تے تاں وی خوشبو پانیاں، جے تواڈے بیک سائڈ تے آنی تے تاں وی خوشبو پانیاں۔ اس خوشبو دی مستی دے اندر مستاں، پھر میں تواڈی ذات تے درود پاک پڑھنیاں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد دی مکھی اج ایک گل دس دے، جڑا تو شہد تیار کرنی ہے چمن دے اندروں جناب پھلاں دا رس چوس کے آنی ہے، بڑے بڑے قیمتی پھل جڑے نے انہاں دا رس چوس کے آنی ہے۔ او پھل جڑے نے کوئی میٹھے بھی ہوندے نے، کوئی کھٹے بھی ہوندے نے، کوئی پھکے بھی ہوندے نے، لیکن جڑا شہد تیار کرنی ہے سارے دا سارا میٹھا، سارا شہد مٹھا۔ تے حکمت کی ہے، حالانکہ میرے سرکار جانتے سن، تے اے میرے سرکار نے جویں آدھے نا اینی شاہد بنن دے واسطے آدھے یار کوئی معاملہ بن جائے نا، آدھے پہلے میں تصدیق خود کراں گا، تصدیق کر کے تے پھر گل کراں گا۔ تے میرے سرکار نے فرمایا شہد دی مکھی تو شہد تے تیار کر رہی ہے لیکن سارے دا سارا میٹھا، رس ترس بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں، پھکے بھی ہوتے ہیں، سارا شہد میٹھا۔ شہد دی مکھی عرض کر دیے اللہ دے سونے نبی جی ودوہا دے چہرے والے ہو واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے ہو، جدو جناب چمن دے اندر جانیاں اللہ دے سونے نبی دی ذات تے محبت دے نال درود پاک پڑھ دیاں ہویاں سی جانیاں، جدو جناب رس چوسنیاں، رس چوسن تو بعد جدو ساڈا منہ بھر جاندا ہے ادو جناب شہد دے طرف جدو واپس لوٹنیاں، چھتے دی طرف واپس آنیاں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے دلاں دے اندر دماغ
دماغਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤੇ ਤੱਕ ਆਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਸ ਜਦੋਂ ਉਗਲ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਸ਼ ਰਸ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने इनाम की बख्शिया है कि इस शहद ਨੂੰ सरकार ने फरमाया कि शहद के अंदर शिफा है, शहद के अंदर शिफा है, इस शहद ਨੂੰ खाया करो। मेरे सरकार ने फरमाया कि इस शहद ਨੂੰ खाया करो, जादू टूने का असर नहीं होगा। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਅਸੇਬ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਏਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਫਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਬੇਰੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਦ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ते दुरूद पाक मक्खियां ने पढ़िया तो शिफा बन गया शहद। अल्लाह ताला सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ते मुहब्बत दे नाल दुरूद पाक पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र रोज़ाना करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, सुन तुझको मुझ में वहशत होगी बड़ी। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए, वहाँ एक कब्र के पास बैठ कर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन तुसा ते वक़्त दे हाकम हो, तुसी जनाब अमीरुल मोमिनीन हो, लेकिन इस तरह बैठना कब्र दे कोल सानू बड़ा अजीब लगा कि तुसा जनाब कब्र दे कोल बह जाते हो तो फिर तुसी आंसू बहाते हो। इस दी वजह आपने फरमाया ये कब्र जड़ी है ये मेरे किसी अजीज़ दी नहीं। आम तौर पर होता है बाप दी कब्र दे कोल बेटा जाए तो शफकत बाप दी याद आदियां ने तो अखा दे अंदरों आंसू आ जाते, बाप की मुहब्बत याद आती तो अखा के अंदरों आंसू बह जाते हैं, बेटे की मुहब्बत याद आती, माँ की मुहब्बत याद आती, किसी उस्ताद की मुहब्बत याद आती, किसी अच्छे कारीगर की मुहब्बत याद आती, तो जनाब वो मुहब्बत भरा जो पुराना सफ़र है ना बीतिया होया वो याद आता है। उस दी नेकी क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान कि उनका एहसान जड़ा कीता होया वो बंदे नूं याद आता है तो उस दे वास्ते कुछ पढ़ता है तो पढ़न तो बाद उसनूं इसाले सवाब करता है तो दिल के अंदर आता यार जिमें इन्हें मेरे नाल वक्त गुजारिया आखिरकार मेरा भी यही वक्त है, मेरा भी यही ठिकाना है, आखिर मैनू भी ये वक्त आना है तो मेरा भी ये ठिकाना है कब्र ही। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़
جب تشریف فرما دے، فرمایا ابھی ابھی مجھے ایک قبر نے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ آواز آئی غیبی، تو میں نے اس قبر سے کہا، آواز جو مجھے غیبی آئی تھی، کہ اے قبر مجھے ضرور بتا کہ تو اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیا برتاؤ کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اور اس کا گوشت اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کھا ڈالتی ہوں۔ اور کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو وہ قبر کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، ہر جسم کا انگ، ہر جسم کا حصہ جدا جدا کر دیتی ہوں۔ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، اگر وہ نیک بخت ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، نیک بخت ہوتا ہے، تو پھر میں اس کے لیے حد نگاہ تک وسیع بھی ہو جایا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں گواہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے اور گناہگار کی قبر دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے۔ یعنی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ جب کچھ فاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے غلام اور نوکروں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ مال آ رہا ہے، صرف اس مال کی محبت میں تم کہیں اپنی قبر کو نہ بھول جانا، اپنی آخرت کو نہ بھول جانا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے، بہت جلد یہ دولت چلی جاتی ہے۔ سدا یہ دولت کسی کے پاس نہیں رہی۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے نام کے پرانے وقتوں میں ان کے نام کے پورے پورے کھوہ ہوا کرتے تھے ان کے نام کے، لیکن آخر کار ان کا وہ بھی وقت آیا جب ساری کی ساری زمین بھی بک گئی، سارے کے سارے مال مویشی بھی بک گئے۔ آخر کار وہ بندہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھینگ موڑ الہ آباد کے پاس ایک گاؤں ہے نرمل کے، اس کے ساتھ ہی یعنی وہاں بتایا کرتے تھے کہ وہ پورے کا پورا جو کھوہ ہے اس بندے کے نام تھا، یعنی ہری خان کا کھوہ، نیو تھا وہ قوم کا، ہری خان کے نام سے مشہور تھا، پوری زمین اچھی جناب زمین تھی وہاں۔ آخر کار ایسا کو مقدمہ بنا، زمین بھی بک گئی، مال مویشی بھی بک گئے۔ آخر کار وہ بندہ آج بھی یعنی ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ ایک ایک روپیہ جناب مانگتا ہے یہ بسوں والوں کے پاس۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بندہ تصاد کہتا ہے قاری صاحب یہ دیکھا یہ جو مانگ رہا ہے 1 روپیہ ساتھ دیا تھا اس کو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، کہہ رہا یہ ہری خان ہے،
یہ ہری خواہ وہ کون سا؟ کیونکہ جس کا نام کا وہ کنواں ہے، پورے کا پورا کنواں اس کے نام کا تھا، لیکن خدا کی قدرت ایسا مقدمہ بنا، زمین بھی بک گئی، مال مویشی بھی بک گئی، ہر چیز بک کر آخر کار اس کے بیٹے بھی مر گئے اور یہ خالی صرف زندہ ہے اور یہ بیچارہ مجبور ہے، اب اس کو روٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہی بات ہے کہ یہ دنیا کی دولت یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج اس کا مالک میں بنتا ہوں لیکن اس کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، یہ تو برتاؤ ہے، جب تک تو زندہ ہے اس کو برت لے اور جب تو مرے گا اس کا مالک دوسرا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے بیچارے مال جمع کرتے ہیں، محنت مزدوری سے کرتے ہیں اور آخر کار ان کی اولاد اس مال کو اڑا دیتی ہے، پتنگوں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ یار ان کے باپ نے کس طرح سے بنایا تھا، بڑی محنتوں سے بنایا ہے، آج اولاد اڑائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں عمر بن عبد العزیز کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا ہو۔ ہر بندہ مرتا ہے، یعنی امیر بھی مرتا ہے تو غریب بھی مرتا ہے، غنہگار بھی مرتا ہے تو حج کرنے والا بھی مرتا ہے، مالدار بھی مرتا ہے تو صاحب اقتدار بھی مرتا ہے۔ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا ہوگا، ان کی ہڈیوں اور ان کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھروں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد اب وہ بیچارے تنگی میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے اور انہوں نے اپنے گھر بسا لیے، ان کی اولاد دنیا میں در بدر پھر رہی ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں بھی مزے لے رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا اور غریبوں کا انہوں نے ساتھ دیا اور محتاجوں کو انہوں نے دیا، یتیموں کو انہوں نے دیا، بیواؤں کو انہوں نے دیا، انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے مال ان کے لیے راحت کا سبب بنے۔ تو جنہوں نے اپنی جوانی کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی سنتوں سے منہ موڑا، تو آج وہ قبروں میں رنجیدہ پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس، صد افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی اپنے سگے بھائی کی آنکھیں تو بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو بندہ دے رہا ہے اور کسی کے جنازے کے ساتھ چل کے جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ آج اگر اس کی اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو یاد رکھ ایک دن تیرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا جسم کا حصہ، کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا، تو پھر میں اس کی تیاری کرتا اور اللہ سے معافی طلب کرتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے وصال آپ کا ہو گیا۔ قبر روزانہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میری پیٹھ پر آج تو چلتا ہے، حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ ہر روز قبر کہتی ہے بندے کو۔ تو
تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس جگہ سے بندہ کتنی بار گزرتا ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں، یہ جگہ، یہ قبرستان اور یہ والی جو جگہ ہے یہ میرے مرنے کے بعد میری قبر ہوگی۔ قبر روزانہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، سن تجھ کو مجھ میں وحشت ہوگی بڑی، میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، حالانکہ ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر پھر تو روئے گا اور چلائے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں آ کر غم زدہ اور غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا، کام کچھ بھی نہ آئے گا، یہ سرمایہ تیرا، تیری دولت صرف دنیا میں پیچھے رہ جائے گی، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر اور دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے والے سے رشتہ جوڑ لے۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے، کیونکہ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن یاد رکھ تجھ پہ مڑو مٹی ڈالی جائے گی، جب یہ جسم سے نکالی جاتی ہے روح تو پھر اس طرح سے نکالی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جس جسم سے روح نکالی جاتی ہے اس جسم کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے روئی کا، کپاس کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہو اور وہ پیجے کے ساتھ پچی ہوئی بھی روح ہو، اس کے اندر سے ایک بیری کا چھاپا لیا جائے، شاخ بیری کی لی جائے، اس کے اندر ادھر سے داخل کی جائے ادھر سے نکالی جائے، تو کتنے ریشے روئی کے اس بیر کے جو چھاپا ہے، وہ جو شاخ ہے، اس کے کانٹوں کے ساتھ کیسے ذرے آ جائیں گے کھنچتے ہوئے، کس طرح سے وہ ذرے آئیں گے، اس طرح سے آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کیوں کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے اور سر کے بالوں تک اس کی تمام روح کو جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ آپ تو بہت نیک ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور نکال لی جاتی ہے اس جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح کو جب جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار کے 300 ضربیں لگائی جائیں، 300 وار کیے جائیں، کیا جسم کا کوئی حصہ بچ جائے گا کہ جس پر تلوار نہ چلے؟ تو عرض کرنے لگے حضور بالکل، آپ نے فرمایا ایسے سمجھے جیسے تلوار کے 300 زخم لگائے گئے ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اس مردے کو، اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مرنے والا تو مرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے عزیز و قربا کی یہ احسان مندی ہوتی ہے، یہ ان کا احسان ہوتا ہے کہ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ نرم و نازک ہاتھ لگا کر اس کو غسل دیا جائے، غسل کے بعد پھر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کفن پہنایا جائے اور اس کو جلدی جلدی قبر کی نظر کر دیا جائے کہ اس کے پورے جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ زبان حال سے تو نہیں بول پاتا لیکن بظاہر وہ اس غسل دینے والے کو کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی،
میرے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ میرا سارے کا سارا جسم اب چور چور ہو چکا ہے تکلیف سے، اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اچھے طریقے کے ساتھ مجھے نہلا دو اور مجھے کفن پہنا کر مجھے مٹی کی نظر کر دو، کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے اور اس مٹی میں تمہیں لے جائیں گے تارۃ اخری، پھر تمہیں اس مٹی سے اٹھا بھی کھڑا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قبر ہے کہ قبر روزانہ بندہ چاہے یاد کرے یا نہ کرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر روز قبر 5 بار پکار کر کہتی ہے، ایک روایت کے مطابق کہ ہر روز قبر 70 بار بندے کو پکارتی ہے کہ اے آدمی یاد رکھ، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں دنیا میں تو رام و راحت حاصل کر رہا ہے، لیکن میرے اندر آ کر تو اندھیرا پائے گا، میرے اندر آ کر تو تیرے لیے تکلیف ہے، اور آج میرے لیے میرے اندر آنے کے لیے کچھ روشنی حاصل کر لے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے، کچھ ذکر ذکار کر لے، کچھ صدقہ خیرات کر دے، تاکہ جب تو میرے اندر آئے تو وہ صدقہ تیرے لیے ڈھال بن جائے، وہ نماز تیرے لیے ڈھال بن جائے، وہ صدقہ تیرے لیے ڈھال بن جائے، وہ قرآن کی تلاوت تیرے لیے روشنی ہو جائے۔ آج تجھے موقع ہے کہ آج کچھ تو نیکی کر لے، کیوں کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں یا کہ احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ابتدا بھی ہونی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو وہ صبح جو ہوتی ہے وہ پکار کر کہتی ہے، وہ سورج پکار کر کہتا ہے اے انسان، اے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مجھے طلوع فرمانے لگا ہے، میں اپنی ساری کی ساری بہاریں دنیا کو دکھاؤں گا، اور دکھا کر وہ ساری کی سارے بہاریں وہ اپنی تپش برساؤں گا، برسانے کے بعد آخر کار میں ڈوب جاؤں گا۔ اے آدمی، آج تیرے لیے یہ موقع ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کو عمل نیک کر، کو نیکی کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تیری اس نیکی کی گواہی دوں گا، اور تیرے لیے وہ بخشش کا ایک سرمایہ اور تیرے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ اور بلکہ وہ دن اعلان کرتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے بعد دوبارہ پھر میں نہیں آؤں گا، یعنی آنے والا جو دن ہے وہ نیا آئے گا، لیکن میں اپنی بہاریں دکھا کر چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، مسافر ہوتا ہے وہ اتنا سرمایہ جمع کرتا ہے، اتنا مال لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی نہ ہو۔ جیسے کہ حج کرنے والے مسافر ہوتے ہیں، جاتے ہیں مکہ المکرمہ کی زیارت کرنے، مدینہ المنورہ کی زیارت کرنے، حج بیت اللہ کی سعادت پانے، تو وہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اتنا سامان خریدتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ سامان اٹھا لیں، زیادہ سامان خرید لیں، تو کیا ہوتا ہے، کٹوتی ہوتی ہے، اتنا سامان لینا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار میں نے خریداری کرتے ہوئے سوچا نہیں ہے، اتنی خریداری کر لی، مجھے اتنا ٹیکس زیادہ دینا پڑا، ٹیکس نہیں بن پایا تو اتنا مال میرا گیا، تو اس لیے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ یا پھر اتنا مال لیتا ہے کہ جس کو وہ اٹھا سکتا ہوتا ہے، اتنا مال میں اٹھا کر جہاز میں چڑھا لوں گا، سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات ہے کہ ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں، دنیا کے مسافر ہیں۔ اگر ہم زیادہ مال جمع کر لیں گے، زیادہ مال جمع کریں گے، اس مال کا جو حق ہے، یعنی اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ و خیرات نہیں کریں گے، خالی صرف اپنے لیے جمع کرتے جائیں گے، تو ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا یا پہن لیا، جو تیرے مقدر میں لکھا ہے تو وہی کھائے گا۔ اگر تیرے مقدر میں وہ غذا نہیں لکھی، وہ لقمہ نہیں لکھا، تو میرے بھائیوں وہ زبردستی تو نہیں کھا سکتا، ورنہ ہو سکتا ہے بیماری کی صورت میں
تجھے منع کر دیا جائے. یہ بندہ گندم خریدتا ہے جناب 50 من گھر میں بڑولا بھر کے رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو قدرت الہی کی طرف سے ازمائش کا پتہ نہیں ہوتا، بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے اس کو روٹی نہیں دینی، صرف اس کو جوس دینا ہے، اس کو صرف پانی پلانا ہے. تو میرے بھائیوں وہ جو تیری لائی ہوئی 50 من گندم ہے تیرے تو وہ مقدر میں نہیں ہے، تیرے بیٹے بیٹیاں کھائیں گے، عزیز و اقربا کھائیں گے، لیکن تیرے مقدر میں جو لکھا ہے تو نے وہ کھا لیا. حالانکہ یہی ہے مقدر بندے کا جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقدر لکھ دیتا ہے، نہ اس سے کم کھاتا ہے نہ زیادہ کھاتا ہے، وہ اپنے مقدر کا کھا کر یہ مر جاتا ہے. جتنا اس کا مقدر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے اور کھا کر پھر رخصت ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھا گیا کہ جب آپ قبرستان میں جاتے تو جا کر قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے. لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 یاروں میں سے ایک یار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تو آپ کے لیے بہت بڑی دعا کی ہے کہ یہ میرا عثمان غنی کہ یہ حیادار ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے تو لیٹے رہے. اجازت مانگی ابوبکر نے تو سرکار نے فرمایا آ جاؤ. ابوبکر گئے، سرکار لیٹے رہے. پھر عمر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار نے اجازت دی، اندر آ گئے. سرکار لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی نے دستک دی پوچھا گیا کون ہے آنے والا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا عثمان ہوں، عثمان غنی ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان غنی ایک منٹ ٹھہرو. سرکار اٹھے، تہمد صحیح کیا، چادر کو صحیح کیا اور سرکار بیٹھ گئے اور فرمایا عثمان غنی اب آ جاؤ. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سر کے تاج، اے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میری آنکھ نے ایسا عجیب حال دیکھا ہے تو میں چاہتی ہوں میں آپ سے پوچھ لوں کہ میرے باپ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تشریف فرماتے، لیٹے رہے. جب عمر فاروق آئے، حضرت حفصہ کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ بھی بیوی تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی بیوی تھی. تو یہ عرض کی حفصہ کے باپ عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو. اٹھے، تہمد صحیح کیا، چادر صحیح کی اور پھر بیٹھ گئے اور عثمان غنی کو پھر اندر بلایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ میرا وہ عثمان ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی حیا کرتے ہیں، اور اس لیے میں حیا کی وجہ سے میں اٹھا اور اپنے تہمد کو صحیح کیا اور میں نے اپنے عثمان کو اندر بلا لیا. تو پنجابی کے ایک شاعر نے اس منظر کی عکاسی کی ہے، وقت ہی قریب ہے. اے چارے میرے نبی دے بیلی، اے چارے میرے نبی دے بیلی، پھل نے انج جویں وانگ چنبیلی، جیڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں، شالا روندا پھرے گلی گلی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا یار پیارا، سن سن نام کفر کمبدا سی سارا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جس دا نام سی عثمان ذوالنورین پیارا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جس دا نام سی عمر پیارا، ایک میرے نبی دا ویر پیارا، جس دا نام سی علی اسد اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چاروں ہی یار ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے جس بھی اس صحابی کی یعنی پیروی کی، اس کے نقش قدم پر چلا، یعنی سرکار نے فرمایا میرے جو یار ہیں، میرے جو صحابی ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جس نے جس کی بھی پیروی کی، جس کے پیچھے پیچھے چلا، یقیناً وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی شان بتائی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں اور دوستوں، میرے یہ بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابی ہیں، یقیناً انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اس طرح سے کی کہ آج ان کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبوئیں ظاہر ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اطاعت ظاہر ہوتی ہے، وہ محبت ظاہر ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اس طریقے کے ساتھ پیار کیا، اس محبت کا اظہار کیا کہ آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے وہ اصل ایمان ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلے جاتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا کہ قبر کہتی ہے اے آدمی کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ اے آدمی کیا میری تنگی اور بدبو اور ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں سے تجھے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے میرے اندر آنے کے لیے کیا تیاری کی؟ تو نے میرے اندر آنے کے لیے کیا تیاری کی اور میرے لیے کیا روشنا مال لایا کہ میرے اندر اندھیرا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ قرآن کی تلاوت کر کے ساتھ لیتے آتا، میرے اندر گھبراہٹ ہے نیک اعمال کو ساتھ لے کے آتا، میرے اندر تنگی ہے تو صدقہ خیرات کرتا۔ آج میرے لیے میں تیرے لیے وسیع و عریض میدان بن جاتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ کیسے باغ بنتی ہے کہ وہ حد نگاہ تک مومن کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مردہ گنہگار ہوتا ہے تو پھر یہی قبر 70 ہاتھ یا 70 غز یعنی پیچھے ہٹ کر آتی ہے اور یہ دونوں دیواریں مل جاتی ہیں اور اس گنہگار کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ موت آنے والی آئے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ یاد رکھ بندے تو مٹی کا بنا ہے، ایک دن تجھ پہ منو مٹی ڈالی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت